امریکہ کی ایران پر جو جاریت ہے وہ ناظرین حملے کا نام نہیں لے رہی ہے۔ اٹس بین 13th ڈے، 13ویں روز بھی شدید حملے کیے گئے ہیں، اور کن کن علاقوں میں یہ حملے کیے گئے ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو کوئکلی بتاتے ہیں۔ جزیرہ قشم، خوزستان، لورستان، یزد، اہواز شہر دھماکوں سے گونج اٹھے ہیں۔ بندر عباس بمباری کے بعد تاریکی میں ڈوب گیا ہے۔ کچھ ویجولز بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو مکمل تاریکی نظر آ رہی ہے بندر عباس کے وہ مناظر ہیں، اور ان دھماکوں کی باقاعدہ جو امریکی سینٹ کام ہے ان کی جانب سے بھی تصدیق کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ ایران میں فوجی اہداف پر ہمارے حملے جاری ہیں، یعنی کہ جو ملٹری پوائنٹس ہیں، جو پریسیشن اٹیکس ہیں وہ وہاں پر کیے جا رہے ہیں، جہاں پر جو بیسز ہیں، جو فوجی اہداف ہیں انہیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ یہ امریکی موقف ہے۔ اب مقصد پاسدارانہ انقلاب کی جانب سے تجارتی جہازوں کو لاحق خطرات کو کم کرنا ہے، یہ وہ موقف ہے جو امریکہ اپنا رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا امریکی ٹاماہاک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، جیسا کہ ہم پہلے بات کرتے کہ دونوں جانب سے کارروائیاں جاری ہیں۔ پاسدارانہ انقلاب کے مطابق کہنوش کی فضاؤں میں امریکی کروز میزائل مار گرایا گیا، جبکہ خطے میں امریکی اہداف کو بھی نشانے پر رکھ لیا گیا ہے، اور ایران یہ بار بار یہی کہتا ہے کہ ہم امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ اس کے علاوہ کویت اور اردن میں فوجی تنصیبات پر ڈرونز داغ دیے گئے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کریں، ایران کی جانب سے مسلسل یہی بیان سامنے آتا ہے، ہماری جانب کی جارحیت کی گئی تو اس کا جواب ہم امریکی اڈوں پر حملوں سے دیں گے۔ اس کے علاوہ امریکی صدر کا ہرمز میں نقصان کا ازالہ ایرانی فنڈ سے کرنے کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اب ہم نے شروع میں یہ بات کی تھی کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ قسم کا بیان ہے۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے سچویشن کس جانب جاتی ہے۔ تجارتی جہازوں کے نقصانات ایران کے منجمد فنڈ سے پورے کیے جائیں گے۔ جیسا ہم پہلے بات کرتے کہ یہ کون سے فنڈز ہیں جس کی ٹرمپ بات کریں ہیں کہ یہ وہ منجمد اثاثے ہیں جو کہ ایران کے منجمد کیے گئے ہیں بیسکلی۔ اب جہازوں کو جو پہنچنے والا نقصان ہے وہ بہت زیادہ ہو سکتا ہے۔ امریکی صدر نے کہا ہے کہ ایران کے پیسوں سے ادائیگی ہی منصفانہ راستہ ہے۔ مزید انہوں نے کہا کہ ٹرمپ کی ایران پر سب سے بڑے اور تباہ کن حملے کی دھمکی، مطلب انہوں نے ایک اور دھمکی دی ہے جو کہ ان کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ اس کے علاوہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، فیصلے کے بہت قریب ہیں اور حملے کے نتائج ہوں گے، تاہم حتمی فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ امریکی صدر بار بار یہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم بہت بڑا حملہ کریں گے، ایران نہیں سہ سکے گا۔ اس کے علاوہ اور پھر مذاکرات کی بات بھی وہ اگلے ہی لمحے کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں بیسکلی کہ ایرانی حکام مذاکرات چاہتے ہیں، امریکی صدر کا یہ دعویٰ ہے۔ یعنی کہ میں ذرا صبح جو آپ نے بتایا نا اس کو اگر سمرائز کر کے کہتے ہیں نا دریا کوزے میں بند کروں، تو جب گفتگو انہوں نے کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے، تو ویسے تو دیکھیں ریگولر ان کی گفتگو سے آپ کو نا پتہ چل جاتا ہے کہ آج امریکی صدر کا موڈ کیسا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ روزانہ ان کے اسٹیٹمنٹس موڈ کی بنیاد پر چینج ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو آج کے جو کوئکلی اگر سمری ہے آف ہز ایڈریس واز سمپلی دیٹ کہ جی جو اتنا بھی ہمارا نقصان ہوا ہے جہازوں میں اور یہ سارا کچھ جو سپلائی چین رکا رہا ہے، یہ جو منجمد اثاثے ہیں ایران کے جو ہم نے ریلیز کرنے تھے ہم اس سے پورا کریں گے، بٹ دیٹس ناٹ ریئلی ایزی۔ اور پھر دوسری بات انہوں نے یہ کر دی ہے کہ جی ہم ظاہر ہے ایز یوزول دا وے ہی گیوز کہ جی ہمیں دھمکی دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایران کو کہ مزید اس سے بڑے حملے کریں گے۔ اچھا وہ ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ جس طریقے سے 2-3 شہروں کو پہلے ہم حوالہ دیتے تھے، اور اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے بتایا نا آپ لوگوں کو کہ بندر عباس پورا تاریکی میں ڈوب گیا، تو یہ انہی فوجی اہداف پر حملوں کا وہ اشارہ کرتے ہوئے نظر آئے۔ اور ساتھ ساتھ تیسری بات انہوں نے یہ کر دی جناب کہ جی ابھی بھی دیکھیں کہ ایران تو مذاکرات کرنا چاہتا ہے، ہمارا بھی یہ موڈ ہے، تو اب سچویشن کس جانب بڑھ سکتی ہے یہ تو خیر دیکھنا پڑے گا، لیکن جی غیر دانشمندانہ جارحیت ٹرمپ کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کرے گی، کیونکہ ظاہر ہے ہمیشہ ہو یہ رہا ہے کہ ایک جانب امریکی صدر ایک کچھ بات کرتے ہیں جس کے بعد جو ایران ہے وہ بھی اپنا موقف دیتا ہے۔ اب ایران کا ان کے ایڈریس پر کیا موقف ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں۔ عباس عراقچی کی جانب سے کہا گیا کہ امریکی انتظامیہ زمینی حقائق نظر انداز کر رہی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے ایسا کہا ہے کہ امریکہ نے ایران کو نہیں خود کو سزا دی ہے، اور امریکہ کی حکمت عملی الٹا اسی پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ یہ ایران کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بلکہ ان پر بھاری پڑ گئی ہے۔ باقی غالیباف کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو یہ جو ایک کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹس کا جملوں کا جو تبادلہ ہے وہ ہم ریگولر بیسس پہ انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دونوں فریق کا موڈ کیا ہے، تو دونوں فریق اپنے اپنے ہی حساب سے خصوصی طور پر مجھے لگتا ہے شری ڈونلڈ ٹرمپ کے موڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، پھر اسی کے مطابق اس کا رد عمل ایران کی جانب سے سامنے آتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ انٹرنلی جو حالات چل رہے ہیں نا، ایران کے خلاف جنگ کے لیے صدر ٹرمپ کے اختیارات محدود کرنے کی قرارداد سینٹ سے میں مسترد ہو گئی ہے، جبکہ ایوان نمائندگان میں منظور کر لی گئی ہے۔ صدر ٹرمپ کے جنگی اختیارات محدود کرنے کی قرارداد سینٹ میں 47 کے مقابلے میں 49 ووٹوں سے مسترد کر دی گئی۔ اس کے علاوہ امریکی ایوان نمائندگان میں صورتحال مختلف رہی۔
قرارداد کے حق میں 214 اور مخالفت میں 208 ووٹ ڈلے. 4 ریپبلکنز ارکان نے بھی ڈیموکریٹس کے ساتھ مل کر قرارداد کی حمایت کی تھی. تو جیسا کہ ہم نے بات کی کہ اس طرح کی ایک قرارداد پیش کی گئی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے جو اختیارات ہیں خصوصی طور پر ایران جنگ کے مطابق اس سے ریلیٹڈ جو ہیں ان کو محدود کر دیا جائے, لیکن سینٹ سے وہ مسترد کر دی گئی ہے اور ایوان نمائندگان سے اس کو اپروول مل گیا ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ سویلین نیوکلیئر معاہدہ ابراہم اکارڈ یعنی اسرائیل کو تسلیم کرنے سے مشروط کر دیا. بہت بڑی نیوز ہے. ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے نیوز بریفنگ میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ ابراہم اکارڈ میں مزید ممالک کی شمولیت چاہتے ہیں. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت پہلے انہوں نے یہ بات کی تھی, اسلام آباد میمورینڈم سے پہلے انہوں نے ایک رینڈملی یہ بات کی تھی, اور جس کے بعد پھر معاملات تھوڑے سے اس حوالے سے ڈسکس نہیں ہو پائے تھے. کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب جلد ہی معاہدے کا حصہ بن جائے گا. سعودیہ نے اسرائیل سے سفارتی تعلقات نہ بنائے تو ایٹمی ڈیل ختم ہو جائے گی. اب یہاں پر بہت سارے آپ کہتے ہیں نا کہ ایک اسٹریٹجک کہہ لیں, اور جس طرح سے ہم انٹرنیشنل ریلیشنز کے تناظر میں بات کرتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس طرح کے اکارڈ سے پہلے اس طرح کے میمورینڈم سے جڑی ہوتی ہیں. تو لیٹس سی آگے خیر معاملات کس جانب جائیں گے. ہم بھی پروگرام میں اس حوالے سے آگے انالیسس کا بھی ڈیولپ کریں گے, لیکن ایگزیکٹلی اس اہم اسٹیٹمنٹ پر کیرولائن لیوٹ کا کیا کہنا تھا ذرا آپ کو سنواتے ہیں. چلیں جی, یہ گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آگے بڑھتے ہیں. سعودی آئل ٹینکرز پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے. سعودی عرب کی سلامتی, خود مختاری اور استحکام کے لیے غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے. دونوں رہنما کا بحیرہ احمر اور آبنہ ہرمز میں محفوظ بحری تجارت پر اتفاق بھی سامنے آیا ہے, اور اسی بارے میں ایک رپورٹ بھی تیار کی گئی ہے. شیرین, عثمان خان کی رپورٹ دکھا دیتے ہیں. حوثیوں کے حملے ناقابل قبول, پاکستان کا دو ٹوک اعلان, ہر حال میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہونے کا پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ٹیلی فون پر گفتگو. حوثی حملوں کو علاقائی امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا. یقین دلایا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پوری پاکستانی قوم سعودی عرب کے ساتھ کھڑی ہے. دونوں رہنماؤں کا بحیرہ احمر, آبنہ ہرمز اور خطے میں بحری تجارت کے تسلسل پر اتفاق, قریبی تعاون جاری رکھنے کا عزم. وزیر اعظم نے سعودی عرب کی سلامتی, خود مختاری اور استحکام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ بھی کیا. ترجمان دفتر خارجہ نے بھی واضح کر دیا کہ پاکستانی پرچم بردار جہازوں کے خلاف کسی بھی کارروائی کو قومی سلامتی کے لیے سنگین خطرہ تصور کیا جائے گا. Pakistan reaffirms that any hostile act against Pakistani flagged vessels or Pakistan's maritime interest will be regarded as a grave threat to our national security. We reserve the right to take all necessary measures in self-defense consistent with international law. ترجمان دفتر خارجہ نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ بین الاقوامی قانون کا احترام کریں اور عالمی بحری تجارت کے تحفظ کو یقینی بنائیں.